فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے، لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا، اختیار تو نہیں، یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکلیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجیے، کوئی نہیں میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں، یہ عظیمت تھا۔ تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا، آپ کا تو فرض منصب ہی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کو تو کرنا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ حرض المؤمنین، یہ حرض ضاد کے ساتھ ہے، ایک حرص ہے صاد کے ساتھ، حارا صاد، حرص طمع، کسی چیز کی لالچ۔ تحریص کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، پرسویشن۔ حرض، یہ ضاد جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا، ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا یہ حرض۔ حرص سے یہ ضاد ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے، ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے، ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا، اس لیے کہ سن 5 میں، یوں سمجھیے یہ سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن 5 میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے۔ لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے۔ اس لیے 6 سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت وہ پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المومنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی۔ اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ یہ منافقین سے 2 باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاق گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بیروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے۔ یا اسی طرح کا معاملہ، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ڈیسیونگ ہے، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کی نیکی، اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور کسی نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، جھوٹی کی، حقائق کو توڑا مروڑا،
تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا، اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا۔ واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ ایک اور بات، معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے، جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں یا کیا گڈ مارننگ کہیں، کیا کہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر کہیں، کیا کہیں، اس کا بھی اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا حیاک اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے، تمہاری عمر بڑھے، اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے، تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیاک اللہ، تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیہ بن گیا ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو باحسن منها، اس سے بہتر۔ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجئے، لوٹائیے۔ اور ردوها، کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہیں، انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا۔ اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت۔ وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے۔ ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑے رہی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت مدینہ کا حکم تھا۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے، ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ۔ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، عذر ہوتی تو بات اور تھی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو، پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں،